بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ہے سب کا فاطمہ's مینیو میں۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی جو کڑاہی میں نے بنائی ہے یہ ہے جی ایزی ونگز چکن کڑاہی، اور اس قدر آسان ریسیپی ہے کہ جن میری بہنوں کو کوکنگ نہیں بھی آتی وہ بھی منٹوں میں یہ کڑاہی بنا کے ریڈی کر لیں گی۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کڑاہی میں کوئی بھی خاص مسالہ یوز نہیں کیا گیا، اور ذائقہ تو ایسا لاجواب بن کے آیا ہے کہ انشاءاللہ جو بہنیں پہلی بار اسے بنائیں گی ان کی بھی کوکنگ کی تعریف ہوگی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کڑاہی میں ½ کپ آئل ایڈ کریں گے، اور اس میں ایڈ کر دوں گی 2 میڈیم سائز کی پیاز۔ پیاز کو ہم نے لائٹ سا گولڈن براؤن کرنا ہے، زیادہ ڈارک کلر ہم نے اس پہ نہیں دینا۔ اور پیاز ہماری یہاں پہ براؤن ہو چکی ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی 2 میڈیم سائز کے ٹماٹر۔ ان کو بھی بس تھوڑا سا سافٹ ہونے دیں گے، اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 1 بڑا چمچ ادرک لہسن کی پیسٹ۔ اور اس کی ہم نے اتنی بنائی کرنی ہے کہ جو لہسن کا اپنا ایک کچا پن ہوتا ہے، کچی اسمیل ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ اور اب میں یہاں پہ 1 چھوٹی چمچ نمک کی ایڈ کروں گی۔ نمک میرا تھوڑا سا گیلا ہو چکا تھا، اس لیے یہ آپ کو ایسا نظر آئے گا۔ تو یہاں پہ میں 1 چھوٹی چمچ ثابت زیرہ ایڈ کر رہی ہوں۔ 1 چھوٹی چمچ دھنیا پاؤڈر اس میں جائے گا۔ چھوٹی چمچ کا چوتھا حصہ میں اس میں ہلدی پاؤڈر ایڈ کروں گی، اور میں اس میں ایڈ کروں گی ½ ٹی اسپون کالی مرچیں، اور 1 چھوٹی چمچ میں اس میں لال مرچوں کا پاؤڈر بھی ایڈ کر چکی ہوں، جو شاید میرے کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ ان سبھی کو ہم اچھے سے بھونیں گے، اور تھوڑا سا میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی تاکہ مسالہ ہمارا اچھے سے بھون جائے اور ایک جان ہو جائے۔ اور یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے میں نے مسالے کی بنائی کر دی ہے۔ اب میں اس میں 3 پاؤ چکن ایڈ کر دوں گی۔ گرامز میں دیکھا جائے تو 750 گرامز کے چکن ہے، جو میں نے زیادہ تر ونگز ہی لیے ہیں۔ ایک آدھ اس میں لیگ اور ایک کوئی بوٹی ہوگی اس میں، ورنہ میں نے سارے ونگز ہی لیے ہیں۔ آپ اسے چاہیں تو ریگولر گوشت جو عام ہم گھر میں بناتے ہیں اس سے بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں۔ چکن ڈالنے کے بعد کچھ ٹائم ہم اسے اچھے سے فرائی کریں گے اسی مسالے میں، اور جیسے ہی ہماری بنائی بہت اچھے طریقے سے ہو جائے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 چھوٹی چمچ چکن پاؤڈر، اور اس میں جائے گا 1 بڑی چمچ تکہ مسالہ۔ یہ دونوں چیزیں اس ٹائم پہ ڈالنے کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس یہ دونوں مسالے اویلیبل نہیں ہیں تو آپ ان دونوں مسالوں کو اسکپ کر سکتے ہیں، آپ کے ٹیسٹ میں کوئی بھی زیادہ فرق نہیں آئے گا۔ اگر ہیں تو ضرور ایڈ کیجیے گا، اگر نہیں ہے تو آپ اسے اسکپ کر دیں۔ اب میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں 1.5 کپ پھٹی ہوئی دہی۔ آنچ کو میں نے بالکل سلو کر لیا ہے، اور دہی ڈال کے ہم نے اس کی اچھی سی بنائی کرنی ہے تاکہ دہی کا جو بھی کوئی دانہ رہ جائے وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے۔ آنچ کو سلو کر لیا کرے ورنہ دہی پھٹ سکتی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے دہی بہت اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہے۔ اسے کور کر دوں گی 8 سے 10 منٹ کے لیے، اور 10 منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے یہ دہی کے پانی میں ہی ٹینڈر ہو چکی ہے چکن۔ کوئی ہم نے پانی اس میں ایڈ نہیں کیا۔ 3 سے 4 ہری مرچی ایڈ کروں گی، اور مٹھی بھر اس میں ہرا دھنیا ایڈ کروں گی۔ ½ لیمن سکویز کر رہی ہوں، میرے پاس بڑا ہے میں نے ½ کیا ہے، آپ کے پاس اگر چھوٹا لیمن ہو تو آپ فل بھی اس میں سکویز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اسے ہلکا سا کر دوں گی مکس تاکہ ہر چیز کا فلیور اچھے سے چکن میں آ سکے۔ اور جی مکس کرنے کے بعد فلیم کو سلو کر کے میں مزید 2 منٹ کے لیے اسے کور کر دوں گی، اور ماشاءاللہ سے 2 منٹ کے بعد خوشبو سے بھرا آپ کا چکن ونگز کڑاہی بن کے ریڈی ہو جائے گا۔ اور چلیے اب اسے ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ماشاءاللہ سے شکل سے ہی لگ رہا ہے نا ریسٹورنٹ سٹائل۔ ماشاءاللہ سے گرما گرم چکن ونگز ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے۔ ذائقے میں تو بہت ہی لاجواب تھا۔ آپ لوگ بھی ریسیپی کو ٹرائی کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دے دیا کریں۔ یہی آپ لوگوں کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہے، اور یہی آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہے۔ چکن دیکھیے کس قدر ماشاءاللہ سے ٹینڈر ہو چکا ہے، بہت ہی جوسی چکن بن کے ریڈی ہوا ہے۔
ہم نے اس میں جو دہی ایڈ کی ہے نا وہ تو اس کو اور ہی سافٹ بنا دے گی۔ اور کڑھائی ہم نے چکن ونگس کڑھائی بنائی ہے، تو یہ کڑھائی آپ کو اگر پوری ریسیپی دیکھ لینے کے بعد پسند آ گئی ہو ریسیپی، تو ریسیپی کو لائک کر دیں، چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ یہی آپ لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی ہے اور مجھے سپورٹ ہے، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، تو پلیز ایک لائک کر کے ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور کر دیا کریں، ہو سکے تو اس ریسیپی کو فرینڈس اینڈ فیملی میں شیئر بھی ضرور کر دیجیے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں لازمی سے یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ اسی طرح سے اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کیجیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھی اور زبردست سی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔